اب مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کو رائٹ دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی شخص کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر سکتے ہیں اور 3 ماہ تک اس کو عدالت میں پیش کیے بغیر اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ ناظرین، بس ایک سوال کا جواب دیتے جائیں۔ آپ وہی ہیں نا جو کل تک پاکستان کے عام شہری تھے اور آج قانونی طور پر ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، پاکستان جو ہمیشہ عقل سے منافی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے، وہاں کے پڑھے لکھے سیاستدانوں نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جس نے ہر ایک پاکستانی کو ملزم بنا دیا ہے۔ ایک ایسا بل جو انسانیت کے بنیادی حقوق پر سراسر ڈاکہ ہے۔ ایسا قانون جس کا مقصد تو بہت اچھا بتایا جا رہا ہے لیکن اس کا رزلٹ بہت کالا نکل سکتا ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی کا بل پاس ہوا۔ 19 اگست کو سینٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں بھی اس بل کو منظور کر لیا۔ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ بل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہترین ہے۔ اگر تو یہ بل واقعی دہشت گردوں تک محدود رہتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بل خود بتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے لیے کم اور دہشت پھیلانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بل کے مطابق اب مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کو رائٹ دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی شخص کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر سکتے ہیں اور 3 ماہ تک اس کو عدالت میں پیش کیے بغیر اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ سیدھی طرح کہیں نا کہ طاقت اور ہلکے مسنگ پرسنز کے کانسیپٹ کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ریاست اقتدار آئین کی پاسداری سب سے اوپر ہے۔ اگر کوئی آئین توڑتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو عدلیہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیسا قانون ہے جس میں عدلیہ کو ہی کمزور کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو بالکل وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جیسا معاشرہ جہاں اتھارٹی کو، سرکاری نوکری کو عوامی خدمت اور فرض سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی حق سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پاور ذاتی خواہشات کی پیروی کرتی ہو، جہاں انا تمام انسانی حقوق پر حاوی ہو، جہاں طاقت کا ظہور دہشت کے نظاروں کو چیئرز کیا جاتا، جہاں سوشل رسپانسبلٹی نہ ہونے کے برابر ہو، وہاں ایسے قوانین کا مقصد واضح سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کسی پر نشانہ باندھ کر شکار کشی کرنا۔ اس بل کا مقصد پاکستانی سالمیت سے زیادہ سیاسی اور ذاتی مفادات کو سیکیور کرنا لگ رہا ہے۔ ناظرین، اس میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پولیس میں SHO کو بھی یہ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ مطلب اب بات ساری کی ساری آرمڈ فورسز اور پولیس افسران پر آ گئی ہے کہ وہ کتنے زیادہ سوشل رسپانسبل اور وہ کتنا سیاسی مداخلت اور ذاتی اختلافات میں اپنی طاقت کو مس یوز ہونے سے روکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی جدید ریاستوں میں چیک اینڈ بیلنس کو سب سے بڑی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ جان لاک اور مانٹیسکیو کا کہنا تھا کہ اختیارات کی تقسیم ہی شہری آزادیوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اگر ایگزیکٹو کو لامحدود طاقت دے دی جائے اور عدلیہ کو اس عمل سے باہر کر دیا جائے تو یہ راستہ سیدھا آمریت کی طرف جاتا ہے، اور آمریت کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کے مطابق اگر کوئی فورس کسی شہری کو گرفتار کرتی ہے تو اسے 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں۔ مسلح اداروں کا کام تو بس عدالت کو شواہد فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بل جو 3 مہینے تک بغیر عدالت میں پیش کیے کسی کو بھی حراست میں رکھنے کی اتھارٹی دے رہا ہے، یہ اصول انسان کے بنیادی آئینی حق کو اس سے چھین رہا ہے۔ خیر، پاکستان میں آج تک آئین قائم تو نہیں ہوا، لیکن کبھی ایسے عام شہریوں کو ملزم نہیں بناتا۔ سرکاری افسران کی نفسیات کے مطابق کسی شخص کو ایسی طاقت دینے کا مطلب اس کی شخصیت میں غرور اور جبر کو پیدا کرنا ہے۔ لارڈ ایکٹن نے کہا تھا کہ پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹلی پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، یعنی طاقت انسان کو بگاڑ دیتی ہے، اور جب یہ طاقت مطلق ہو تو یہ مکمل بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں برداشت کی کمی اور ذاتی انا کا کلچر موجود ہے، وہاں ایسا قانون مزید ظلم اور ناانصافی کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ APS جیسے واقعات نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ ریاست کو اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، لیکن طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آئینی حدود کو ہی کچل دیا جائے، آئین کی پاسداری ہی نہ کی جائے۔ اصل دانش مندی یہ ہے کہ طاقت اور انصاف کے درمیان توازن قائم رکھا جائے۔ اس بل میں اگر یہ
شرط رکھی جاتی کہ 3 ماہ کی حراست کے دوران بھی کسی آزاد عدالتی بورڈ یا جج کی نگرانی ہوگی تو شاید اس پر اتنے اعتراضات نہ ہوتے، لیکن عدالت کو مکمل طور پر بائی پاس کرنا یہ نقطہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ جمہوری ممالک میں قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن اس میں عدالتی نگرانی کا نظام برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ طاقت کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ پاکستانی معاشرہ پہلے ہی ادارہ جاتی توازن کے بحران کا شکار ہے۔ ایک طرف سیاسی انتقام کے لیے اداروں کا استعمال عام ہے تو دوسری طرف پولیس اور بیوروکریسی پر طاقت کے ناجائز استعمال کے الزامات روزانہ کی بنیاد پر لگتے ہیں۔ اب اگر ایسے ماحول میں ایس ایچ او یا کسی بھی افسر کو 3 ماہ کے بلا جواز طاقت دے دی گئی تو یہ قانون دہشت گردوں کی بجائے عام شہریوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ قانون سیدھا مسنگ پرسنز کے کنسپٹ کو لیگلائزڈ کر رہا ہے اور اس میں پولیٹیکل ریونج اور کنٹرول انوائرمنٹ کو توسیع دی جا رہی ہے جس کا نقصان آج کے فائدہ مندوں کو بھی ہوگا۔ پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں یہ ایک ریاست ہے اور ریاست کے ایلیمنٹس میں مین پاپولیشن ہوتی ہے جو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے ایگزیکٹو سسٹمز بناتے ہیں۔ تو اقتدار اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ ریاست کو ریاست رکھیں اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو ٹرانسپیرنٹ ہی رہنے دیں، ان کو آلودہ نہ کریں اور عوامی خدمت پر فوکس کریں جس نے ان کو کل بھی اس مسند پر بٹھانا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا مقصد اگرچہ ملک کو محفوظ بنانا ہے لیکن اس میں احتساب، عدالتی نگرانی اور انسانی حقوق کی ضمانت شامل ہونی چاہیے تھی۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ قانون اور انصاف کے دائرے میں ہونا چاہیے ورنہ یہ طاقت خود دہشت گردی کی ایک شکل اختیار کر لیتی۔ تو ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور پاکستان کو عظیم ریاست بنائے۔ آمین۔